رمضان 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 يا حبيب اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ الذی جعل من تلک السبل شہرہ شہر رمضان شہر الصیام۔ صحیفہ کاملہ کی 44ویں دعا نمبر 44 کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے، جس میں امام علیہ السلام نے ماہ رمضان کا استقبال کیا ہے اور مسلمانوں کو یہ بتایا ہے کہ اللہ کا یہ مہینہ جب آ رہا ہے تو کس طریقے سے اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ ایک ہم ہیں کہ جو مہینے کا استقبال اس طریقے سے کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ چلو شعبان کا مہینہ 29 دن کا نہیں 30 دن کا ہو جائے تو بہتر ہے، ایک دن اور موقع مل جائے۔ تو ہمارے یہاں جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے، آج کے دور کا مسلمان جب اللہ کے اس مہینے کا استقبال کرتا ہے تو سب کی تو نہیں لیکن زیادہ تر لوگوں کی دل میں یہی ہوتا ہے کہ کاش ایک دن کا موقع اور مل جائے کھانے پینے کا اور ماہ شعبان 30 دن کا ہو جائے۔ اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے اور اللہ کی طرف سے کیلنڈر سیٹ ہے کہ قمری مہینہ چاند کے جو مہینے ہیں، چاند دکھائی دے گیا تو 29 دن کا ہوگا، اور اگر چاند نہیں دکھائی دیا تو صرف 30 دن کا ہوگا، اب 31 دن کا نہیں ہوگا۔ 30 دن کے بعد نیا مہینہ خود بخود شروع ہو جائے گا، ورنہ اگر ہمارے بس میں ہوتا، آج کے مسلمانوں کے بس میں ہوتا تو پھر ہو سکتا تھا ماہ رمضان 30 کے بجائے 31 یا 32 دن کا بھی ہو جاتا۔ لیکن امام سجاد اپنے جد پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، اپنے بابا امام حسین، چچا امام حسن علیہ السلام، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کا مہینہ آ رہا ہے تو اب گھر میں بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے، اب خاموش بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، اس کے استقبال کے لیے چلنا ہے۔ اسی لیے امام نے یہ دعائے استقبال پڑھی، جس دعا کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے، اور امام یہاں تک پہنچتے ہیں والحمد للہ الذی، پھر حمد ہے اس اللہ کے لیے، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے، جعل من تلک السبل شہرہ، پروردگار نے اپنے نیک راستے ہمارے لیے قرار دیے ہیں، ان راستوں کے اوپر چلایا ہے، اور ان نیک راستوں پر چلنے کے بہت سے طریقے اور راستوں میں سے ایک راستہ اس نے اپنے مہینے کو قرار دیا ہے۔ یعنی گویا یہ ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کا مہینہ کیسے ہے؟ شعبان کے آخری دن تھے، آخری جمعہ تھا، پیغمبر نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان کے مجمع میں حضور سرور کائنات نے ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں ماہ رمضان المبارک کی فضیلت بیان کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگو، اے مسلمانوں، اللہ کے بندو، قد اقبل، آ چکا ہے، آ گیا ہے، الیکم، آپ کی طرف آ رہا ہے، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ آنے والا ہے، لہٰذا اس کے لیے ایسی ہی تیاری کرو۔ گویا امام نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ روایات میں بھی ہے کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو امام اس موقع کے اوپر ماہ رمضان المبارک کو اللہ کا مہینہ قرار دے رہے ہیں۔ اب اللہ کا مہینہ ہے تو اس کا مطلب، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے لیے میں اپنے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں عرض کروں کہ دنیا میں ہر جگہ ایک ماحول ہے اور ایک
سسٹم ہے کہ جب کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ عام طور سے اس کی برتھ ڈے مناتے ہیں، اگرچہ یہ کوئی اسلامی طریقہ اور قانون نہیں ہے، لیکن بہرحال مسلمانوں میں بھی بعض جگہ یہ رسم پائی جاتی ہے۔ غیروں کی دیکھا دیکھی ہم بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ بہرحال دنیا میں کوئی بھی اپنی برتھ ڈے مناتا ہے، اور جس کی بھی برتھ ڈے منائی جاتی ہے یا اس کی شادی ہو رہی ہے، یعنی کوئی دن اگر کسی ایک آدمی سے مخصوص ہو، اس کی شادی کا دن ہے، اس کی برتھ ڈے کا دن ہے، یا کوئی ایسا دن ہے جو کسی خاص آدمی سے مخصوص ہو، تو اس دن وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ آج دن میرا ہے۔ اس دن اس کے ناز و نخرے دیکھیے آپ، جس کی شادی ہو رہی ہے وہ جو کچھ بھی کرے بھئی آج ان کو کچھ نہ کہیے۔ کیوں نہ کہیے بھائی؟ کیونکہ ان کی شادی ہے۔ اگر دولہا میاں ناراض ہو گئے، اگر دلہن ہی ناراض ہو گئی، تو پھر شادی کس بات کی؟ ساری محنت ضائع ہو جائے گی، سب پیسہ اور سارا جو کچھ بھی کیا دھرا ہے وہ سب پانی میں مل جائے گا۔ لہٰذا آج کے دن کم سے کم آپ ان کو ناراض نہ ہونے دیں۔ یہی برتھ ڈے کے دن ہوتا ہے۔ وہ بچہ جو کسی اور دن شرارت کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، کچھ اور کرتا ہے، ماں باپ فوراً ڈانٹتے ہیں، نہیں کرنا، بیٹھو، چپ رہو، خاموش رہو۔ لیکن اس کی برتھ ڈے کا دن آ گیا، کیک سامنے لا کے رکھ دیا گیا۔ اب اگر وہ بچہ کسی کو کچھ کہہ رہا ہے، کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو مناسب نہیں ہے، غیر مناسب بات بھی کر رہا ہے، تب بھی رشتہ دار، ماں باپ، دادا دادی، نانا، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، خاموش رہو۔ کیوں بھائی؟ یہ آدمی آج غلطی کر رہا ہے، آپ اس کو کیوں نہیں کہہ رہے؟ کہ اصل میں یہ آج اس کا دن ہے، لہٰذا اس کا دل نہ توڑو۔ اگر کوئی نامناسب بات کر بھی رہا ہے تب بھی آپ خاموش رہیے، اس کو خوش رکھیے، تاکہ یہ دن گزر جائے اور یہ سوچے کہ چلو آج میرا دن تھا، میں نے خوشی منا لی۔ تو ہم اور آپ ہوں، پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی دن بھی ہمارا اپنا نہیں ہے، برتھ ڈے بھی ہو یا شادی کا دن بھی ہو، در حقیقت یہ سب اللہ کی عطا ہے، پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب کیے ہیں۔ لیکن دنیا کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جس کا دن ہوتا ہے ہم اس کو خوش کرتے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، ایک دن نہیں اللہ کا۔ اگرچہ یوں تو پوری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی، پورا زمانہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، دہر الداہرین سب کچھ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، دن رات اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ 12 مہینے سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن ان 12 مہینوں میں سے مالک نے ماہ رمضان کو اپنا مہینہ کہا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جب اپنا مہینہ کہہ رہا ہے تو یعنی ماہ رمضان المبارک کا چاند دکھائی دینے سے لے کر عید فطر کا چاند دکھائی دینے تک، چاہے 29 دن ہوں چاہے 30 دن ہوں، یہ 30 کے 30 دن، یہ 29 کے 29 دن کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ جب برتھ ڈے میں شادی کے دن ہم دولہا دلہن کو ناراض نہیں کرتے، اس کی غلط سے غلط باتوں کے اوپر بھی، جب برتھ ڈے کے دن چھوٹا بچہ اگر غلط بات بدتمیزی کر رہا ہے، کوئی غلط بات کر رہا ہے، تب بھی ہم اس کا دل نہیں توڑتے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ دن آج کا اس کا ہے، جبکہ اس کا اپنا کچھ نہیں ہے، خالی وہ اس دن پیدا ہو گیا، لہٰذا وہ اپنی برتھ ڈے منا رہا ہے، خوشی منا رہا ہے، اس کا دل نہیں توڑتے۔ اسی طریقے سے یہ اللہ کا مہینہ ہے، یعنی اس میں ہماری ذمہ داری، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ماہ رمضان میں چاند دکھائی دینے سے لے کر عید فطر کا چاند دکھائی دینے تک کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ کا دل ٹوٹے۔ اللہ کے یہاں دل نہیں ہے، یعنی خدا ناراض نہ ہو، پروردگار کو ناگوار خاطر نہ ہو، ہم اس کی نافرمانی نہ کریں، اس کو دکھ نہ دیں، وہ یہ نہ کہے کہ دیکھو میرا مہینہ ہے اور میرے بندے میرے مہمان ہو کر میرے گھر کے اوپر آ کر میری ہی نافرمانی کر رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے، پروردگار عالم نے اس مہینے کی عظمت عطا کی ہے اور اس عظمت کو سمجھنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے واقعاً اس مہینے کے لیے خاص اہتمام کیا ہے۔ عرب کے لوگ جاہل نادان خدا کو الگ الگ ناموں سے پکارتے تھے، پروردگار نے صاف طریقے سے قرآن میں اعلان کر دیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو الٹے سیدھے ناموں سے نہ پکارا کرو۔ پھر اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، مالک کے اچھے اچھے نام ہیں، حسین نام ہیں، بہترین نام ہیں، اس کو پکارنا ہو، اس کی دعا کرنا ہو تو انہی ناموں کے ذریعے اس پروردگار کو پکارو۔
رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ یہ نہ کہو رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، یہ رمضان چل رہا ہے، نہیں، کہو ماہ رمضان المبارک۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اگر آپ صرف رمضان کہیں گے تو گویا پروردگار عالم کی توہین ہوگی، خدا کی شان میں جسارت ہوگی، آپ اس کا نام بغیر کسی احترام کے لیں گے۔ لہٰذا اگر مہینہ مراد لینا ہے تو ماہ رمضان المبارک کہو، اللہ کا مہینہ کہو، یعنی گویا پروردگار عالم نے اس مہینے کو اپنے نام سے نوازا ہے۔ اور اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی نظر میں منتخب ہے، پروردگار اسے اپنے نام سے نوازتا ہے۔ پیغمبر قابل حمد و ثنا تھا، لہٰذا اس نے اپنے سب سے منتخب بندے کو محمد قرار دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ علی و اعلیٰ ہے، لہٰذا اس نے اپنے سب سے اونچے پیغمبر کے بعد جو دنیا کا سب سے بلند بندہ ہے اس کو علی قرار دیا۔ وہ فاطر السماوات والارض ہے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، لہٰذا اس نے اپنی کنیز خاص کو فاطمۃ الزہرا قرار دیا۔ وہ محسن ہے، لہٰذا اس نے اپنے منتخب بندے کو حسن قرار دیا۔ وہ قدیم الاحسان ہے، وہ ہمیشہ سے احسان کرنے والا ہے، لہٰذا اس نے اپنے منتخب بندے کو حسین قرار دیا۔ اور بھی بہت سے نام ہیں جو اللہ کے نام ہیں، اور اللہ نے یہ اپنے نام اپنے خاص خزانے سے اپنے ان بندوں کو عطا کیے ہیں، کیونکہ ان کا درجہ، ان کا مرتبہ اتنا عظیم تھا کہ مالک کہتا ہے کہ نام کسی اور کا نہیں ہوگا، بلکہ میں اپنا نام بھی تمہیں دوں گا اور اپنے نام سے تمہیں نوازوں۔ تو جب بندوں میں اور انسانوں میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے، اسی طریقے سے مہینوں میں بھی پروردگار عالم نے یہی بات رکھی ہے کہ اس مہینے کو، کیونکہ یہ میرا مہینہ ہے تو اس مہینے میں نام بھی میرا ہی چلے گا۔ کوئی کہے گا ماہ رمضان تو گویا اس میں بھی اللہ کا نام لے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، آپ سوچئے، تصور کیجئے کہ اگر ماہ رمضان بھی کہہ رہا ہے تو اس میں بھی ذکر خدا ہے، اس میں بھی یاد خدا ہے، اس میں بھی اللہ کو پروردگار کا نام انسان لے رہا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ اتدرون، پیغمبر نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ ماہ شعبان کو شعبان کیوں قرار دیا؟ لِأَنَّهُ يَتَشَعَّبُ مِنْهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ۔ شعبہ کہتے ہیں پارٹ کو، الگ الگ ڈیوائیڈ کرنے کو۔ ماہ شعبان کو اللہ نے اس لیے شعبان قرار دیا کہ اس میں خیر کے شعبے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور چاروں طرف خیر تقسیم ہوتا ہے، یعنی گویا اللہ کی بندگی اور ماہ رمضان کے استقبال کے لیے خدا ماہ شعبان میں ہر طرف خیر پھیلا دیتا ہے۔ کس لیے؟ لرمضان، ماہ رمضان کے لیے آپ خیر خیرات حاصل کر لیں تاکہ ماہ رمضان میں داخل ہو سکے۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَ رمضان، رمضان، اور اللہ نے ماہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا ہے لِأَنَّهُ تَرْمَضُ فِيهِ الذُّنُوبُ أَيْ تُحْرَقُ، کیونکہ اس مہینے میں تمام کے تمام گناہ جلا دیے جاتے ہیں اور پروردگار بندوں کے گناہ جلا کے انہیں معاف کر دیتا ہے، انہیں بخش دیتا ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے اس مہینے کا نام بھی اس لیے رکھا کہ پروردگار گناہوں کا جلانے والا ہے، بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ مہینہ آیا ہے، در حقیقت یہ مہینہ صرف افطاری کا اہتمام، سحری کا اہتمام یا دوسری چیزیں جن کا بظاہر دین، شریعت اور مذہب سے لینا دینا اس حد تک نہیں ہے جتنا ہم اس میں چلے جاتے ہیں۔ ایک مستحب چیز میں دوسرے ایسے اضافات جو غیر ضروری ہیں ان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اصل میں در حقیقت ماہ رمضان گناہوں کو جلانے کے لیے ہے، لہٰذا ہمارا عمل بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ہم اپنے گناہوں کو جلانے کا انتظام کریں۔ لکڑی وہی جلتی ہے جو سوکھی ہو، آگ کا کام جلانا ہے، لیکن اگر آپ گیلی لکڑی کو اس میں جلانا چاہیں تو نہیں جلے گی۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان گناہوں کو جلاتا ہے۔ ماہ رمضان سے پہلے بندے کو ایسا ہو جانا چاہیے کہ جو آگ ہے وہ اس گناہ کو جلا سکے، ہمارے گناہوں میں تری نہ رہے۔ مختصر یہ ہے کہ یہ مہینہ پورا کا پورا اللہ کے لیے ہے، ہمیں ایسی عبادت اور بندگی کرنا ہے کہ جس میں مہینہ بھی اللہ کا ہو، بندہ بھی اللہ کا ہو، کام بھی اللہ کا ہو، عبادت بھی اللہ کی ہو اور بندگی بھی اللہ کی ہو،
اور نام بھی اللہ اور خدا کا ہو۔ رب کریم اس مہینے میں ہمیں اسی طریقے سے اپنی عبادت اور بندگی کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔